اور مسلمانوں نے اس کو پھر سلا کیا دیا مسیحوں کو. یہ ہمیشہ احسان فراموشی کرتے ہیں. یہ اتنی احسان فراموش قوم ہے کہ یہ اب جو ان پہ احسان کرتا ہے یہ اسی کو مارتے ہیں. انہوں نے عیسائیوں کو مسیحوں کو چن چن کے نہیں مارا. نام کے دھوکے میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح نجاشی باتوں میں آ گیا تھا, حبشہ کا بادشاہ نجاشی, ہم نے یہاں پہ خط بھی شیئر کیا تھا اس کا, کہ حضرت محمد نے اس کو لکھا کہ جی وہ میں مریم بطولہ پہ ایمان لایا ہوں, میں کلمۃ اللہ پہ ایمان لایا ہوں, روح اللہ پہ ایمان لایا ہوں. یہ باتیں جب اس کو لکھی تو وہ ایک دفعہ تو شاک ہو گیا, کہتا ہے یہ تو کوئی کرسچن ہے. دوستوں اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں, یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے, اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں. اوکے, تو میرا کویشچن یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں سجدے کے لیے دیکھا جائے کہ جیسے مسیح کو سجدہ کیا جاتا ہے اور مسیح کو جیسے 3 بادشاہوں نے سجدہ کیا, اور اسلام میں بھی کبھی ایسا ہوا کہ کسی نبی نے یا کسی شخصیت نے حضرت مسیح کو سجدہ کیا ہو؟ یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کیونکہ ہم سیکوینس میں چل رہے ہیں, تو بتائیے. جی بڑا اچھا کیا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا سجدے کے حوالے سے, کہ ہم بات کر چکے ہیں اس پہ, حدیثیں پیش کر چکے ہیں کئی بار کہ اب تو مولا مسیح آسمان پہ ہے نا, اب تو وہ بادلوں پہ آئیں گے. تو جب حضرت محمد آئے تو حضرت دنیا میں آئے تو مولا مسیح جا چکے تھے. تو حضرت محمد کی بڑی خواہش تھی, وہ اس طرف منہ کر کے رویا کرتے تھے نا, بیت المقدس کی طرف, ارض مقدس کی طرف منہ کر کے رویا کرتے تھے. تو یہ اسلامی عقیدے کی بات کر رہا ہوں میں کوئی ان کی وہ نہیں کر رہا. تو رویا کرتے تھے اور کہتے کہ اللہ ان کو ایک دن پھر لے گیا وہ اس مقدس سرزمین پر. اور سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ہم نے اس سرزمین کے چاروں طرف برکات کی باڑ لگا رکھی ہے, وہ اس کو برکتوں نے گھیرا ہوا ہے. اس سرزمین پر مولا مسیح کی جو سرزمین تھی وہاں پہ حضرت محمد کو لے جایا گیا, اور جبرائیل نے کہا کہ یہاں پہ آپ جو ہے نماز ادا کریں, یہاں پہ سجدے کریں. تو جب آپ نے 4 سجدے کر لیے حضرت محمد نے, تو جبرائیل نے مسکرا کے پوچھا کہ یا محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے سجدہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا جبرائیل جانتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بیت لحم ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسیح پیدا ہوئے تھے. اور حضرت محمد نے وہاں پہ 4 سجدے کیے, اپنی خوشی سے نہیں کیے, اللہ کے حکم سے کیے, جبرائیل کے کہنے پہ کیے. تو جائے پیدائش پہ کبھی سجدہ نہیں ہوتا. مسلمانوں اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جی اب مسیح کا فرق جاننا ہے آپ نے, کہ مسلمانوں اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب زچہ بچہ جو ہوتے ہیں وہ پاک نہیں ہوتے, ان کے پاک ہونے کا ایک ٹائم آتا ہے, ٹائم لگتا ہے, اتنے دن تک وہ ناپاک رہتے ہیں, پھر پاک ہو کر خدا کے گھر میں جاتے ہیں اور باقی جو مذہبی رسومات ہیں وہ ادا کرتے ہیں. تو جو لوگوں کا مسیح ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے, ہمارا جو مسیح ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی پاک رہتا ہے, اس کی ماں بھی پاک رہتی ہے, اور وہ زچگی کی حالت میں اور پیدا ہوتے وقت بھی پاک تھا, اور پاک تھے دونوں. یہ مسیح میں بڑا فرق ہے. تو اسلامی عقیدے کے مطابق جہاں پہ زچگی ہوئی ہو, جہاں پہ ڈلیوری ہوئی ہو, وہاں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. وہ جگہ اس حوالے سے پاک نہیں ہے کہ وہاں پہ سجدہ کیا جائے. لیکن مولا مسیح کی جائے ولادت ایسی ہے جہاں پہ کہنے کو نبیوں کے سردار ہیں اور آخری نبی ہیں, لیکن وہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں. تو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اگر یہ تو انہوں نے دیکھا نہیں مولا مسیح کو, ان سے ملاقات نہیں ہوئی, وہ آگے ایک لمبی حدیث ہے خلاف قرآن ہے کہ وہ آسمان پہ ملے تھے جناب مسیح سے, وہ قرآن کے خلاف ہے وہ حدیث. لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ٹکڑا صحیح ہے جو انہوں نے وہاں پہ سجدہ کیا. تو مولا مسیح کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا, اگر دیکھ لیتے تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان کے پاؤں پکڑ لیتے, ان کے ہاتھ چومتے اور ریکویسٹ کرتے کہ مجھے برکت دے.
تو مولا مسیح کی وہ شان ہے. وہ پتہ نہیں آپ کون سے عیسیٰ کی بات کرتے ہو یار, وہاں تو خود حضرت محمد جو ہیں سجدے کر رہے ہیں. آپ مجوسیوں کی بات کرتے ہو, آپ مولا مسیح کے شاگردوں کی بات کرتے ہو. مولا مسیح کو اتنے سجدے ہوئے ہیں, بلکہ ایک سجدہ تو امام حاکم صحیح حدیث لائے ہیں, امام مالک نے بھی اسے بیان کیا, تفسیر ابن کثیر نے بھی اسے بیان کیا ہے کہ جب مقدسہ مریم پریگننٹ تھی اور جا رہی تھی تو الشبہ کو دیکھا اور سلام کیا, تو انجیل میں تو لکھا ہے الشبہ روح القدس سے بھر گئی, تو لیکن جو حدیث کے الفاظ میں وہ لکھا ہے کہ جو الشبہ کے پیٹ میں بچہ تھا اس نے اپنے پیٹ سے جو ہے وہ سجدہ کیا یسوع مسیح کو. اور امام کہتے ہیں کہ جو ہے یہ سجدہ جو امام مالک پریشان ہوئے, کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے یا فضیلت کی وجہ سے. پھر کہتے ہیں کہ فضیلت کی وجہ سے ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت یحییٰ نے, یوحنا استباغی نے اپنی اسلام کے مطابق اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ یسوع مسیح کو سجدہ کیا تھا, اور اس بات کا علامت ہے. یہ صحیح حدیث ہے, اور امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے, اور یہ قرآن کی تفسیر میں بھی انہوں نے بیان کی ہے, اور ابن کثیر نے بھی بیان کی ہے, اور امام مالک نے بھی اس کو بیان کیا. تو نہ صرف مولا مسیح کی جائے پیدائش پہ, بلکہ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے, اور وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں, وہاں سے سجدے ہو رہے. ایسا بڑا پرستش کے لائق ابن مریم کسی کے پاس ہے؟ اگر کسی کے پاس ہے تو لاؤ. ہم نے پچھلی سٹریم میں ہم نے کہا تھا کہ اس رات, جس رات مسیح پیدا ہوئے تھے اور لوگ جو ہے ڈھونڈ رہے تھے ابلیس کی قیادت میں کہ جی ہم اسے پکڑیں, اور پتہ چلا انہوں نے کہا کہ میں نے اور تو کچھ نہیں دیکھا, ساری وادی نور سے بھر گئی ہے, اور میں حیران ہوں کہ میری جو گائیں ہیں وہ کیوں سجدہ کر رہی ہیں اس طرح منہ کر کے. مخلوقات اس کو سجدہ کرتی ہیں. مولا مسیح کی یہ شان. تو اگر ایسا کوئی ہے تو بھائی لے آؤ, ہم نے کیا کہنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ زندگی کا دروازہ ہے. مسیح اس لیے اتر کے آئے, آسمان سے اتر کر آئے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں, تاکہ لوگ ہلاک نہ ہوں. کلسیوں 2 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے. وہ ایک کامل خدا ہے, اور جو انہوں نے انسانی زندگی گزاری ہے زمین پر, وہ ایک کامل انسان کے طور پہ گزاری ہے. آپ ایسی کوئی شخصیت لائیں تو صحیح. بشارت ماننے کے لیے تیار ہے, کوئی مانے نہ مانے, لائیں آپ, بتائیں کہ جی فلاں بندہ ہے. میں نے تو یہ باتیں صرف وہ بتائی ہیں, تھوڑی سی تقابل کی ہے, وقت بھی بچانا چاہتا ہوں, سوال و جواب بھی ہوں گے, کالز بھی ہوں گی, جو مولا مسیح نے بتائی ہیں. مولا مسیح نے جو باتیں بتائی ہیں میں صرف وہ بتا رہا ہوں. اب کوئی نورانی فرشتے کے روپ میں آ جائے, کوئی نورانی فرشتے کا روپ دھار کر آ جائے, میں اسے مسیح ابن مریم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. مسیح ابن مریم وہی ہے, وہی برحق ہے جس کا تذکرہ جو ہے انجیل شریف میں. انجیل سے باہر جو ہے ہر قسم کا مسیح جو ہے میں رد کرتا ہوں, مجھے وہ قبول نہیں ہے. مسیح بہن بھائی اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ 2 طرح کا دھوکہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ نام کا مسئلہ نہیں ہے, اس کو مسئلہ نہ بنائیں. یہ بہت سطحی سی بات ہے کہ آپ نام پہ جھگڑا کر رہے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اس ابن مریم کو مانتے ہی نہیں جو برحق اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلاتا ہے. نام کے دھوکے میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح نجاشی باتوں میں آ گیا تھا, حبشہ کا بادشاہ نجاشی, ہم نے یہاں پہ خط بھی شیئر کیا تھا اس کا, کہ حضرت محمد نے اس کو لکھا کہ جی وہ میں مریم بطولہ پہ ایمان لایا ہوں, میں کلمۃ اللہ پہ ایمان لایا ہوں, روح اللہ پہ ایمان لایا ہوں. یہ باتیں جب اس کو لکھی تو وہ ایک دفعہ تو شاک ہو گیا, کہتا ہے یہ تو کوئی کرسچن ہے. اور اس نے اپنی ساری جو ہے ہمدردیاں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کر دی, اور مسلمانوں نے اس کو پھر صلہ کیا دیا مسیحوں کو. یہ ہمیشہ احسان فراموشی کرتے ہیں, یہ اتنی احسان فراموش قوم ہے کہ یہ اب جو ان پہ احسان کرتا ہے یہ اسی کو مارتے ہیں. انہوں نے عیسائیوں کو, مسیحوں کو چن چن کے نہیں مارا, انہوں نے یہودیوں کو چن چن کے نہیں مارا. شروع سے ہی آپ قبضہ کرتے ہیں, شروع سے آپ جگہ چھینتے ہیں. آج اسرائیل میں اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, آپ کی ہڈی میں چین ہی نہیں. تو میری گزارش ہے اپنے مسیح بہن بھائیوں سے کہ آپ طریقہ واردات سمجھیں.
کوئی بہت میٹھی میٹھی باتیں کرے، اچھی اچھی باتیں کرے، مگر پھر بھی میں اس کو مسیح ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے. ایسے مسیح آپ کو ملے تو ان کو انجیل سنائیں. ایسا کوئی مسیح یسوع بن کے آتا ہے آپ کے پاس تو اس کو انجیل سنائیں. دیکھتے ہیں پھر وہ جاتا کدھر ہے. اگر پھر بھی کوئی بات نہیں نہ آتا، کہتا ہے میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، آپ کو تنگ کرتا ہے، تو آستہ سے کہہ دیں اے شیطان دور ہو. صحیح ہے. اچھا آپ سر، ایک دیکھیں اور گے چیز. سر، آخری جملہ سر، آخری جملہ. جی کیونکہ برحق اور نجات دہندہ جو ہے، الفا اور اومیگا کون ہے؟ وہ صرف انجیل کے مسیح ابن مریم ہے. اول اور آخر کون ہے؟ وہ صرف مسیح ابن مریم ہے، انجیل کے. مولا کریم آپ سب کو بڑی برکت سے نوازیں. آپ نام کے جھگڑے میں نہ پڑیں. بے شک وہ عیسیٰ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کے روپ میں ان کے پاس بندہ ہی کوئی اور ہے. تو ہمیں تو وہ چاہیے جو انجیل والا مسیح ہے. جی جی بھائی جی. بات کریں. اچھا، ہم نے جیسے تھوڑا سا سمرائز کر رہا ہوں، آپ نے شروع سے بتایا ہے، ہم نے پیدائش جب دیکھی حضرت عیسیٰ کی اور حضرت مسیح کی جو کرسچینٹی میں، ان میں فرق سب سے بڑا یہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو سجدہ کیا گیا. کرسچینٹی میں بھی 3 بادشاہوں نے آ کے ان کو سجدہ کیا، جیسے کہ ہم نے بائبل میں دیکھا. اور پھر قرآن میں بھی ہم نے اسلام میں جب آپ نے روایت پیش کری کہ ایک نبی نے حضرت مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو سجدہ کیا، یہ بھی ایک بہت عظیم بات ہے. تو مطلب دونوں جگہ پہ ہم کمپیریزن دیکھ رہے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہم نے دکھایا کہ حضرت مسیح بہت پاک ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت پاک ہیں. اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو. کہانی ختم. دیکھو مت، جلدی سے کرو سبسکرائب.